کہ ایک ایسا بندہ جو ذہنی طور پہ پاگل ہوا تھا پاکستان کی دشمنی میں، اور اس نے 2019 میں بھی پاکستان دشمنی کا کارڈ کھیلا اور وہ سیٹیں ملی، تھپڑ مار مار کے اس کو سجایا وہ چہرے کو، اور وہ کسی سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ جناب کو ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو ذہنی طور پہ بیمار ذہنیت کا آدمی ہے، عمر اس کی اس طرح سے ہو چکی ہے کہ اب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہے، تو اس کے اندر مسلمانوں کی جو سٹرینگتھ بنتی ہے وہ تقریباً 70-75 کروڑ بنتی ہے۔ وہ 100 سال وہ بہت دانش مند لوگ تھے، انہوں نے اس وقت حساب لگا لیا تھا کہ بھائی اس طرح کے مکار اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں، یہاں ان کے ساتھ رہنا مشکل، بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ اکثریت اسی طرح کے جنونی لوگوں کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عمران میر۔ رات بھارتی وزیر اعظم مودی کی تقریر میں سن رہا تھا اور اس میں بہت ساری باتیں تھیں جس میں اگر میں موٹے موٹے پوائنٹس اس میں سے نکالنا چاہوں جو میں اپنے سوچے کہ کیا وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو 3-4-5 پوائنٹس ایسے نکلتے تھے۔ ایک تو سب سے پہلے جو ان کا خیال ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ امن قائم کریں گے لیکن طاقت کے زور پہ، تو بار بار طاقت وہ لے کے آئے اس میں۔ اور اگلا جو پوائنٹ اس میں سے میں اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی جو آپریشن سندور کے نام سے انہوں نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، اس کو انہوں نے بڑا اپنی کامیابی گنوایا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ انڈیا کی طاقت کا مظہر تھا، اور انڈیا نے جو تھے وہ میڈ ان انڈیا جو ویپنز تھے ان کا استعمال کیا اور اپنی دھاک بٹھائی، یہ ان کا دعویٰ تھا اور خیال تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ایک نیا جیسے کہتے ہیں نیو نارمل ایک سیٹ کیا ہم نے پاکستان کے خلاف۔ وہ کیا جی؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو ان کے خیال میں کہ جی ہم نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے جو کیمپس تھے ان کے اوپر ہم نے حملہ کر دیا، اور یہ ایک نیو نارمل بن گیا، یعنی اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک بڑک مار دی۔ اس کے بعد پھر مطلب ان کا خیال ہے کہ جی اس سارے معاملے میں جو بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ ہوا معاملہ اس میں بھارت جیتا۔ اچھا، یہ میں تھوڑے سے پوائنٹس اسی لیے میں ایلیبوریٹ کر رہا ہوں کہ تاکہ ہم ایک مائنڈ سیٹ کو سمجھ سکیں کہ وہ چاہتے کیا اور ہے کیا، اس کے دماغ میں ہے کیا۔ پھر انہوں نے ایک نقطہ یہ گنوایا کہ جی جو سیز فائر ہے وہ پاکستان کے کہنے پہ ہوگی۔ اچھا، میں تبصرہ ذرا بعد میں کروں گا اس کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر۔ اور اینڈ پہ جو ایک اور موٹا جو پوائنٹ تھا ان کا، انہوں نے کہا جی ہم پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان سے بات چیت ہوگی وہ ٹیررزم پہ ہوگی یا پھر جو پاکستان میں کے پاس جو کشمیر ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ یہ موٹے موٹے جو پوائنٹس ہیں، وہ باقی چھوٹی موٹی ظاہر باتیں تھی وہ ادھر ادھر کرتے رہے۔ اور اگر وہ دیکھوں تو میں تھوڑا سا باڈی جیسچر جب دیکھوں تو جب اتنے بڑے فاتح کا اگر یہ خطاب کے طور پہ میں دیکھوں تو ان کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے تھا، بڑا پرجوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مودی کا چہرہ سوجا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے تھپڑ مار مار کے اس کو سجایا ہو چہرے کو، اور وہ کسی سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ جناب کو ہم سے خطاب کر رہے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان الفاظ کی تائید میں ان کی باڈی ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ مطلب کچھ جگہوں پہ بلکہ میں دیکھنے کی کوشش کی، شاید عمر کا بھی تقاضا ہوگا، ان کے ہاتھ اور انگلیاں بھی کانپ رہے تھے، اور یہ جب یہ باتیں کرتے، اچھا لیکن باتیں بہت بڑی بڑی اس طرح سے کہ اگر میں اس کو دیکھوں اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے تکبر، غرور، رونت، اور وہ جو ہے نا سارا، جس کو بلکہ بہت سارے اب تو انڈین میڈیا نے بھی اس کے اوپر لکھا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ 6 اور 7 مئی کی رات کو بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا، سویلین لوکیشنز پہ مساجد کو ٹارگٹ بنایا، اس میں کچھ ہمارے شہری شہید ہوئے، اور پھر اس کا جواب تو امیڈیٹلی دیا ہی دیا لائن آف کنٹرول پہ ہم نے، لیکن ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد پھر 10 مئی کی صبح کو فجر کے وقت ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے بھرپور جواب دیا، انڈیا کے 26 فوجی تنصیبات پہ حملے کیے گئے، ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ ساری چیزیں وہ آپ تفصیلات ساری جانتے ہیں۔ یہ جو سپیچ ہے نا، یہ ایک ایسے بندے کی سپیچ ہے، ایک تو ہمیں تھوڑا سا اس کا مائنڈ سیٹ سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ جس کا ماضی جو ہے وہ پچھلے یہ تیسرے الیکشن میں وہ تیسری بار انڈیا کے پرائم منسٹر بنے۔ ہم ذرا پیچھے جائیں تو پرائم منسٹر بننے سے پہلے وہ بھارتی جو ریاست گجرات تھی اس کے وزیر اعلیٰ تھے، وہاں پہ انہوں نے مسلم ہندو فسادات کروائے، کس طرح سے مسلمانوں کو قتل عام وہاں کروایا، اور مطلب پوری دنیا نے، انڈین میڈیا نے بھی لکھا کہ یہ گجرات کا کسائی ہے، یعنی اتنا۔ اور اچھا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے بیرونی ممالک میں جانے پہ ویزوں پہ بھی پابندی لگ گئی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا لیڈر جس کے مطلب بیرون ملک جانے پہ بھی پابندی ہو، یورپ میں بھی تنقید ہوئی، امریکہ میں بھی تنقید ہوئی، کینیڈا میں بھی، سارے ممالک میں، کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے۔
تو یہ آپ اس کا بیک گراؤنڈر، یہ مدر وہ آ جاتا ہے انتہا پسندی سے، جنونیت سے، ہیٹ سپیچ سے، وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اور وہ آہستہ 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 جسے کہتے ہیں کہ وہ اسی ڈگر پہ لے کے چلتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جب سے مودی انڈیا میں آئے، ہندو مسلم فسادات بھی بہت زیادہ ہوئے، جس میں مسلمانوں کو خاص طور پہ کچلا گیا، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا سرکاری سطح پہ۔ ایک تو ہوتا ہے کہ نجی سطح پہ کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا، آپس میں کوئی ہوا جھگڑا، وہ الگ نا، سرکاری سطح پہ سرکاری سرپرستی میں ان کی جو گنڈا جماعت ہے پیچھے شیو سینا، ان کی سرپرستی میں مسلمانوں کی املاک پہ حملے کیے گئے سارے۔ اچھا، اب تیسری بار جب الیکشن، میں اس کو جوڑتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ کیوں اس پہ ہے، کیونکہ ایک بندہ جس کی سیاست ہی کھڑی تھی ساری نفرت کے اوپر، اور لیکن وہ نفرت جو ہے وہ رزلٹ نہیں لے کے آ رہی۔ وہ اس کا مطلب جو لاسٹ الیکشن ہوئے 2024 کے اندر، جو اپریل سے لے کے جون تک، وہ وہاں مرحلہ وار ہوتے ہیں، 7 مرحلوں کے اندر الیکشن ہوئے ہیں، تو اس کے اندر ان کو خیال یہ تھا، مودی کی جماعت کو، بی جے پی کو، تو ان کی بہت بڑی وکٹری لے کے آئیں گے کیونکہ ہم نے بڑا کچھ کیا ہے۔ لیکن اس کے الٹ ہوا بالکل، مطلب وہاں پہ لوک سبھا، جیسے ہماری یہاں قومی اسمبلی ہے، وہاں لوک سبھا کہلاتی ہے وہ، تو لوک سبھا میں وہاں پہ 543 سیٹیں ہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اوور 300 سیٹس جو ہیں، بلکہ کچھ تو ان کے وہ شروع میں جو ڈھولچی تھے وہ تو ڈھول یہاں تک پیٹ رہے تھے کہ شاید 400 سیٹیں مودی لے جائے گا۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ یہ بمشکل اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اس دفعہ ان کو اتحاد بھی کھڑا کرنا پڑا، این ڈی اے کے نام سے انہوں نے ایک اتحاد بنایا، جس میں بھارتی جو جنتا پارٹی تھی وہ ایک بڑی پارٹی کے طور پہ تھی، لیکن ٹوٹل اوور آل ان کو ایک اتحاد بنانا پڑا، این ڈی اے، جس کے تھرو یہ الیکشن میں گئے، اور یہ 240 سیٹیں ان کے حصے میں آئیں، اور جو پچھلے الیکشن سے، جو لاسٹ الیکشن تھا 2019 کا، اس سے بھی 63 سیٹیں نیچے کو تھیں۔ تو یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ایک ایسا بندہ جو ذہنی طور پہ پاگل ہوا تھا پاکستان کی دشمنی میں، اور اس نے 2019 میں بھی پاکستان دشمنی کا کارڈ کھیلا اور وہ سیٹیں ملی، اور اس دفعہ بھی وہ انہوں نے کوشش کی کرنے کی سارا کچھ، لیکن وہ ہوا کیا کہ وہاں پہ دیکھیں آہستہ آہستہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں نا، 2-4 دن 6 دن آپ جذباتی نعروں سے اور ان کو ابھارتے تو ہیں لوگوں کو، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے رزلٹ نہیں آتے، چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی، تو لوگ خلاف ہو جاتے ہیں سارے۔ تو وہاں پہ مودی کی پوزیشن بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی گراؤنڈ لوز کر رہے ہیں۔ اور جو آپ نے تذکرہ بھی سنا ہوگا کہ جی آگے چونکہ الیکشن آ رہے ہیں، تو وہ الیکشن کیا ہے کہ وہاں وہ ریاست بہار کے اندر وہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آگے ستمبر اکتوبر کے اندر ہونے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی اب کم وقت رہ گیا، مئی کے مڈ میں ہے، تو آگے 4-5 مہینے رہ گئے سارے۔ تو وہاں بھی ان کی جو جس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جماعت کو، اس کو بھی وہاں پہ دباؤ کا سامنا، شدید دباؤ کا سامنا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو جماعتیں آ رہی ہیں وہ آگے لیڈ لے کے جا رہی ہیں، اور ان کے اوپر ہر طرف سے پریشر ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بی جے پی اپنی گراؤنڈ کھو دے گی۔ پھر بی جے پی کے اندر بھی اپنی پھوٹ اس وقت پڑی ہوئی ہے کہ کیا یہ مودی کو ہی کنٹینیو کرانا چاہیے یا ان کے متبادل قیادت کے طور پہ کسی کو لے کے آنا چاہیے۔ تو یہ میں سارے سینیریوز اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں یہ اس کی آگاہی ہونی چاہیے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اس بندے کے ایک شکست خوردہ آدمی ہے، اس کے ذہن پہ چل کیا رہا ہے۔ وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو گودی میڈیا، کہ وہ انہوں نے میڈیا کو پیسے کے زور پہ بلینرز پیچھے لگائے، پیسہ پھینکا اتنا زیادہ کہ وہ سارے میڈیا کو پیسہ کھلا کھلا کے اپنے پیچھے لگایا، اور وہ صرف وہی بات کرتے ہیں جو مودی کی طرف سے نیریٹو آتا ہے، اور ظاہر ہے جو پھر ریاستی ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو نیریٹو آتا ہے وہی ٹی وی چینلز پہ وہ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ سارا اگر ہم دیکھتے ہیں تو بری طرح سے ان کو یہ مار پڑی ہے۔ اب یہ ایسے ایک شکست خوردہ جو ذہنی طور پہ اپنی گراؤنڈ جو ہے نا مستحکم کرنے کی تلاش میں ہے، تو اس بندے کی میں یہ سارے تقریر کو یہ پوائنٹس گنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اس تناظر میں دیکھیں، انہوں نے پاکستان کو دھمکیاں بھی دی، انہوں نے کہا ہم آئندہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، سارا کچھ۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو پاکستان نے 10 مئی کو ان کو جس طرح کا مکر رسید کیا، جس طرح کا جواب رسید کیا، اور جس طرح کا اپنا عزم دکھایا ہے، اس کے بعد سے ان کی ہمت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہتا تھا اگر ہمت ہوتی یہ کرتے اور ان کے بس میں ہوتا، جیسے یہ بار بار کہتے تھے نا کہ پاکستان کو یہ کر دیں گے، غزہ بنا دیں گے، ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اتنا ان میں دم خم ہوتا تو یہ کرتے، یہ کبھی بھی آپ کا لحاظ نہ کرتے۔ یہ آپ کے اتنے سکے نہیں ہیں، یہ امن کے اتنے پجاری نہیں ہیں کہ جناب وہ اس کی خاطر کہ جناب امن کی خاطر ہم نے یہ کیا، نہیں، انہوں نے پورا زور لگایا۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کے پیچھے پوری عالمی طاقتیں تھیں،
یہودیوں کو ساتھ میں انہوں نے کھڑا کر دیا, اور یہودیوں کے پیچھے کون ہے, یہ سارا آپ یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیے کہ ایک ایسا آدمی جو ذہنی طور پہ بیمار ذہنیت کا آدمی ہے, عمر اس کی اس طرح سے ہو چکی ہے کہ اب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہے, نہ وہ قیادت کی اس کے اندر صلاحیتیں پہلے تھیں, اور وہ صرف ایک نفرت کی بنیاد کے اوپر وزیر اعلیٰ گجرات سے بنتا. ظاہر ہے جب آپ دو مختلف مذاہب کے لوگ کہیں پہ رہتے ہوں اور وہاں پہ یہ صورتحال ہو, دیکھیں ہمیں تھوڑا سا سمجھنا بھی چاہیے کہ صورتحال ہے کیا. وہاں پہ ان کے اندر جو آخری جو بنتا ہے حصہ ایسٹ کی سائڈ پہ جا کے ان کی, تو وہاں پہ بنگلہ دیش ایگزسٹ کرتا ہے, اور بنگلہ دیش کے ارد گرد جتنی ریاستیں ہیں, میں نے بتایا تھا کہ وہ 12-13 جو ریاستیں چھوٹی چھوٹی بنتی ہیں, وہ ساری کی ساری ذہنی طور پہ بھارت کے خلاف ہیں, ان کے وفاق کے خلاف ہیں. وہاں پہ آزادی کی, علیحدگی پسندی کی تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں. تو وہاں ان کی جو تھی بہت پرو انڈین جو تھی وہاں حسینہ واجد, وہ بھی وہاں سے نکل گئی. عوام نے اس کو پسند نہیں کیا, کچھ عرصہ اس نے بہت وہاں بھی نفرت پھیلائی, اور مسلمانوں کا وہاں پہ بنگلہ دیش میں بھی اس نے قتل عام کرایا, وہاں بھی اس طرح سے ایک وہ لے کے آئی ماحول. لیکن وہاں پہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے وہ اس کا تختہ الٹا, وہ ملک سے فرار ہوگی, وہ بہت زیادہ بھارت کی جھولی میں بیٹھی ہوئی تھی. اب اس کے بعد سے وہاں دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی صورتحال بدل گئی. اگر میں بنگلہ دیش کا تھوڑا سا آپ کو ذکر کروں تو بنگلہ دیش کی آبادی وہاں پہ 18 سے 19 کروڑ کی آبادی ہے. تو وہ ایک خطہ, وہ بھی ان کے لیے ایک قسم کا ننگا ہو گیا کہ یار یہ تو سارا اب وہاں پہ ایک ایسی حکومت آ گئی جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں, پاکستان کے ساتھ ایک محبت, دوستی اور یگانگت کا وہ پیغام لے کے پاکستان کے ساتھ ایک تعلقات بڑھا رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے یہ بھی ایک پریشانی کی بات تھی کہ یہ کیا بیچ میں ہو گیا. اور پھر اوور آل اگر آپ دیکھیں, اگر بھارت کی آبادی لگ بھگ آپ موٹا سا فگر سمجھ لیں کہ 1.5 ارب کی آبادی ہے, تو اس میں انڈیا کے اندر, یہ بنگلہ دیش سے ہٹ کے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان وہاں پہ آباد ہیں. اور مسلمانوں کے ساتھ بھی وہاں جو سلوک ہوتا ہے اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. وہ بڑی بری طرح برے حالات میں ہیں, مظالم سہتے ہیں, سارا کچھ ہے یہ ساری. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تقریباً لگ بھگ 19-20 کروڑ وہاں, 20 کروڑ یہاں, اور الحمدللہ یہاں تو خیر پاکستان میں جو 25 کروڑ کی آبادی ہے, یہ تو ان کے سینے میں کھٹکتی ہے. تو وہ خدشات کے پیش نظر وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر اگر صرف یہ 3 اس میں ان کو اکٹھا کیا جائے, کیونکہ ایک وقت میں تو سارا یہ اکٹھا ہی تھا, تو اس کے اندر مسلمانوں کی جو سٹرنگتھ بنتی ہے وہ تقریباً 70-75 کروڑ بنتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. اس کو دیکھتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا 2 قومی نظریہ تھا, وہ آج بھی قائد اعظم نے جو وہاں بات کی تھی اس وقت, وہ 100 سال, وہ بہت دانشمند لوگ تھے. انہوں نے اس وقت حساب لگا لیا تھا کہ بھائی اس طرح کے مکار اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں, یہاں ان کے ساتھ رہنا مشکل, بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ اکثریت اسی طرح کے جنونی لوگوں کی تھی. تو آج بھی سارا, میں اسی کو کہتا ہوں کہ ان کی بھڑکیں اپنی جگہ پہ ہیں, ہمیں اپنی تیاریاں ضرور رکھنی چاہیے, پاکستان کو غافل نہیں رہنا چاہیے, لیکن اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ ایک شکست خوردہ ذہنیت کے ایک ایسے بندے کی تقریر یا دھمکیاں تھیں یا بڑکیں تھیں کہ جو وہاں پہ خود اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی, پاؤں جمانے کے وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اور وہ یہ سارا کچھ اس نے, بلکہ اب تو پوری دنیا میں تجزیے ہو رہے ہیں کہ یہ سارے پاپڑ جو ہیں سارے, اس نے اس لیے بیلے کہ تاکہ اس کو وہاں پہ انڈیا کے اندر اس کی گراؤنڈ مستحکم ہو سکے. لیکن بہرحال پاکستانی قیادت جو ہے وہ نہ صرف اس نے عزم کا اظہار کیا, وہ تیار بھی ہے اس کے لیے, اور وہ اس کو ہمیشہ اس کو رہنا بھی چاہیے. ان کے کچھ یہاں جو سیاسی طور پہ یہاں پہ جو کمزوریاں رہیں پاکستان میں اور کس طرح سے ہوا, اس کا بھی میں تذکرہ کسی اگلی ویڈیو میں کروں گا کہ یہاں پہ کون سی ایسی کمزوریاں نہیں جس میں ہم نے سیاسی طور کے اوپر میسج کیا کہ کہیں کمزور پوزیشن پہ کھڑے ہیں جس کی وجہ سے ان کو شے ملی اور انہوں نے یہ جرأت کی.